اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں نوید اقبال، ہیڈ آف میٹ ایکسپورٹ اینڈ پروسیسنگ گو گروپ اور ممبر پاکستان بزنس فورم اور اولڈ ہیلین، آپ کو میرا برانڈ پاکستان کے پوڈ کاسٹ نالج اینڈ لرننگ لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک تو برانڈ فاؤنڈر سے کرواتے ہیں اور دوسرے برانڈنگ کے پروفیشنل سے کرواتے ہیں، تاکہ آپ جو بھی پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں اس میں آپ کو آسانی ہو، اور اگر آپ آلریڈی بزنس کے اندر ہیں تو آپ کچھ چیزوں کو جان سکیں تاکہ آپ کا بزنس بہتر ہو سکے۔ تو آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں عامر خواص صاحب۔ عامر خواص صاحب کا جو مختصر تعارف ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو برانڈنگ کے پروفیشنلز ہیں، بڑے پروفیشنلز ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، مختلف ملٹی نیشنلز کے ساتھ کام کر چکے ہیں، جو پاکستان کے بڑے جائنٹ ہیں ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ان کے برانڈز ڈیولپ کر چکے ہیں، اور آج کل یہ پاکستان کے اندر ایک بڑا گروپ ہے گو گروپ، اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے جو ایگریکلچر کے برانڈ ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور آج ہم ان سے کھل کے ساری باتیں کریں گے جن سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ عامر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو آج ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ برانڈ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ایک بالکل نئی سائنس ہے پاکستان کے لیے، اور برانڈنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کے امپیکٹ کیا آتے ہیں بزنس کے اوپر، اور اگر برانڈ پٹ جائے تو پھر بزنس بھی پٹ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کچھ اپنے بارے میں پہلے بتائیے۔ اچھا سر، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ مجھے کوئی 25 سال ہو گئے ہیں جی اس فیلڈ میں، ڈفرینٹ برانڈز بناتے ہوئے، ان کو مارکیٹ کرتے ہوئے، سیلز کرتے ہوئے، اور اب مجھے میرا شوق جو ہے وہ ایگریکلچر کی طرف لے آیا۔ لیکن میرے جو خیالات ہیں برانڈ اور مارکیٹنگ کے بارے میں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں لوگوں سے۔ میں چیزوں کو بڑا سمپل کر کے دیکھتا ہوں، ان کو بہت زیادہ سائنس میں نہیں پڑھتا۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے سائنس ضروری ہے، لیکن وہ ہم چونکہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آرٹس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جب تک نہیں ملے گا وہ سائنس میں بھی نکھار نہیں آتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آج میں آپ سے جو بھی باتیں کروں گا وہ زیادہ تر میری اپنی ٹیک ہے، ان 25 سالوں کا نچوڑ ہے چیزوں پہ۔ پیپل مائٹ اگری اور ناٹ اگری ود می، پیپل مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ ٹیک آن تھنگس ایز کمپیئر ٹو مائی ٹیک، بٹ میں نے پچھلے 26 سال سے برانڈس اسی طرح لانچ کیے ہیں، اسی طرح چلائے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بیسکس پہ رہنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا آسان بھی کر دیتا ہے، چیزوں کو سمپلیفائی بھی کر دیتا ہے، اور چیزوں کے اندر زیادہ کمپلیکسٹی نہیں لاتا۔ تو آج جو ہم باتیں کریں گے وہ پیورلی میرے اپنے خیالات اور تجربات پہ ہوں گی۔ تو جب آپ نے مجھ سے ذکر کیا اس کا تو میں بڑا ایکسائٹ ہوا کہ چلے مجھے جہاں تک میری ٹیمز تھیں وہاں تک تو میں اپنے خیالات پہنچاتا رہتا تھا، آج ذرا زیادہ بڑی آڈینس کو، یونیورسٹیز وغیرہ میں کبھی لیکچرز دے دیتا ہوں، لیکن آج امید ہے کہ ایک بڑی آڈینس کو میری تھنکنگ آن مارکیٹنگ پہنچے گی، اور پھر انشاءاللہ جو سوالات جوابات آئیں گے وہ ہم اس کو اسی طرح ایڈریس کریں گے۔ عامر بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بالکل انیشلی ایک چیز کلیئر کر دی کہ آپ چیزوں کو کمپلیکیٹڈ نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہمارے آئیڈینس ہیں نا وہ ایک سمپل لوگ ہیں اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا بزنس کے اندر ہیں، اور انہوں نے خود ہی انیشیٹو لیے، اور ان میں سے اکثر ایسی ہے جو بزنس ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آپ نے جو یہ شروع میں کلیئرٹی دے دی کہ آپ اس کو بڑا سمپل رکھیں گے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، کہ کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر ناظرین ہیں وہ اس ٹرمینالوجی کو انڈرسٹینڈ زیادہ نہیں کر سکتے جو بزنس کی ٹرمینالوجی ہے، جو برانڈ کی ٹرمینالوجیز ہیں، جو برانڈنگ کی ٹرمینالوجیز ہیں۔ تو آپ اس کو جتنا آسان اور عوامی لینگویج کے اندر بات کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے پیچھے سائنس ہی کھڑی ہوگی، کیونکہ کوئی آرٹ ایسی نہیں ہے اب کوئی جو سائنس کے ساتھ نہ ہو، آرٹ از آلسو سائنس۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اور لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑا اس کو سمجھنا آسان رہے گا اور ان کا انٹرسٹ رہے گا۔ تو اپنی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اب۔ ایجوکیشن جی، میں نے MBA کیا، پہلے اکاؤنٹنسی پڑھی، پھر MBA کیا، پاکستان سے کیا، پھر لندن سے ایک کورس کر کے اس کو وہ کیا۔ سو بزنس گریجویٹ ہوں، لیکن بزنس گریجویٹ جو ہے وہ گریجویشن کے پہلے 5-6 مہینے کام آتی ہے، اس کے بعد اٹس آل دی ایکسپیرینس دیٹ یو ٹیک، یا آپ کتنا اپنا مائنڈ لگاتے ہیں اس جاب میں، آپ کو وہ کتنی پسند ہے، اور اگر آپ کو وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ بہت زیادہ خوش نہیں رہتے وہاں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپرچونیٹیز اللہ نے ایسی دیتے رہا، اور میرا دل وہاں لگاتا رہا کہ میں نے
کافی کچھ سیکھا اپنے کام سے. اچھا، بزنس ایجوکیشن لینے کے بعد آپ کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے بزنس کس لائن کے اندر جانا ہے. ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں. آپ نے مارکیٹنگ، برانڈنگ، سیلس کو کیوں اڈاپٹ کیا؟ میں جب تک MBA کر رہا تھا نا، میں نے پہلی انٹرنشپ MBA کے دوران کی پاکستان ٹوبیکو میں. ایک میرا تھا کہ میں کسی اچھی کمپنی میں انٹرنشپ کروں، تاکہ دوسرا ابا بھی چونکہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے تو انہوں نے بھی کہا یار تم اچھی کمپنی میں انٹرنشپ کرو. تو پہلی میری انٹرنشپ فائنانس میں تھی پاکستان ٹوبیکو میں. وہ فائنانس کے سامنے ہی ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا. فائنانس میں بیٹھ کے مارکیٹنگ کو دیکھتا رہتا تھا. اچھا، گڈ. تو میں نے کہا یار یہ کام جو ہے نا یہ مزیدار ہے. یہ سارا دن کرتے بھی کچھ نہیں ہے اور سب سے زیادہ مزے بھی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور لیڈ میں بھی یہی ہے. ہر بندہ آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں نا یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں. پھر میں نے جا کے اپنے سبجیکٹس چینج کیے اگلے دو سیمسٹرز کے لیے. اور میں نے پھر اگلی انٹرنشپ میں نے مارکیٹنگ میں اس کے بعد سے پھر مارکیٹنگ کو نہیں چھوڑا. اکثر ایسا ہوتا ہے جو لوگ فائنانس کی طرف چلے جاتے ہیں ان سے فائنانس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی میرا، چونکہ اس سے پہلے میں نے CA کا کیا تھا انٹرمیڈیٹ فاؤنڈیشن کورس، تو فائنانس ہی تھا. ہم اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یار مارکیٹنگ تو ہر کوئی کر لیتا، اصل کام تو فائنانس ہے کرنے والا. لیکن جب وہاں گیا، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری سٹارٹ ہی پاکستان ٹوبیکو سے ہوئی. انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے اندر مارکیٹنگ میں بھی، فائنانس میں بھی، ہر ڈپارٹمنٹ. لیکن وہاں جا کے جب میں نے مارکیٹنگ کو دیکھا تو دا تھنگ دیٹ کلکڈ واز کہ کمپنی کی اسٹریٹجی، کمپنی کی ڈائریکشن، کمپنی کی اسٹیئرنگ ویل وہ مارکیٹنگ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. باقی ایوری تھنگ از اے سپورٹ فنکشن. جب تک آپ کی اور مارکیٹنگ سے میری مراد کمرشل ڈپارٹمنٹ وچ از انکلوڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ بوتھ. تو جب تک کہ مارکیٹنگ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی جو آپ کو ہیڈ کر رہا ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، بے شک جتنے اچھے سپورٹ ڈپارٹمنٹس ہوں، آپ دنیا کی بیسٹ سپلائی چین لے آئیں، دنیا کی بیسٹ فائنانس کی ٹیم لے آئیں، لیکن جب تک آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور آپ کی گروتھ اسٹریٹجیز صحیح نہیں ہوں گی، مارکیٹ کے حساب سے نہیں ہوں گی یا گروتھ اورینٹیڈ نہیں ہوں گی، آپ کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اچھا عامر بھائی، ایک چیز بتائیے کہ جب میں یونیورسٹی سے نکل رہا تھا تو اس وقت جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے نا ان کا بڑا اسکوپ تھا، اور آلموسٹ کمپنیز کو وہی ہیڈ کرتے تھے. جہاں جس کمپنی میں ہم جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا جو CEO ہے وہ ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کے اندر. پھر مجھے تھوڑا پاکستان سے باہر جانے کا چانس ملا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں نا تو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر یہ کلچر اسٹل ایگزسٹ کر رہا ہے کہ اس میں کچھ چینجز آئی ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں جی، دو قسم کے وہ پائے جاتے ہیں، دونوں طرف سکسیس سٹوریز ہیں. میں نے وہ کمپنیز بھی سکسیزفل دیکھی ہیں جہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس لیڈ کر رہے ہیں. میں نے وہ کمپنی بھی سکسیزفل دیکھی ہیں جہاں کوئی اور فنکشن یا مارکیٹنگ لیڈ کر رہا ہے. تو اس کو ہم کسی ایک کے اوپر لگا نہیں سکتے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یو ول آلویز فائنڈ accountants and finance people very careful, whereas marketing people very growth oriented. ٹھیک ہے، وہ رسک بھی لیں گے، وہ بعض اوقات انکیلکولیٹڈ رسک بھی لیں گے، اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہیں، اپرچونیٹیز کو دیکھیں گے، ان کو ہر وقت آگے بڑھنے کی ان کے اندر لگی رہتی ہے. فائنانس والا بہت سیف ہو کے چلے گا، وہ ایکسپینس کو دیکھے گا. نہیں، ناٹ ایکسپینس، وہ تمام چیزوں کو ایویلویٹ کرے گا. رسک اگر اس نے لینا بھی ہے تو وہ ایک بہت کیلکولیٹڈ رسک لے گا. جبکہ ہماری مارکیٹ میں یا اسپیشلی کنزیومر مارکیٹ میں اسپیڈ مارکیٹ کی جو ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرتی. تو ٹھیک ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی کیلکولیٹڈ رسک لینا چاہیے، اس پہ ٹائم لگتا ہے. اور میں نے 25 سال میں یہ سیکھا ہے کہ دا اونلی تھنگ اے لیڈر کین کنٹریبیوٹ از کوئک ڈیسیجنس. ٹھیک ہے، اب کہیں جگہ اس کو رسک لینا ہے، کہیں گٹ فیل پہ اعتبار کرنا ہے، کہیں کیلکولیشنس پہ کرنا ہے، بٹ اٹس ہز کال کہ وہ کس جگہ پہ کیا رسک لیتا ہے. تو عمومی طور پہ میں اس کو جنرلائز نہیں کرتا، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ از مور کیئرفل بیکاز ہی از ایکسپوزڈ ٹو اے لاٹ آف نمبرس. مارکیٹنگ والے جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ والے ہیں، جس طرح کہ آپ کو مارکیٹنگ میں زیادہ تر ایک جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹنگ والا کا مطلب ہے میڈیا، کیمپینز، ایڈز، یہ والا. ہمیں جو مارکیٹنگ سکھائی گئی ہے پاکستان ٹوبیکو سے یا شروع سے، مارکیٹنگ کا مطلب ہے کہ وہ برین پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز وہ کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں اکثر بچوں کو بھی ایگزامپل دیتا ہوں کہ مارکیٹنگ یا برانڈ مارکیٹر کا مطلب ہے کہ آپ
ایک والدین کا رول کر رہے ہیں اور آپ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے, ایک برانڈ. اب اس برانڈ جب تک وہ چھوٹا ہوگا برانڈ, ٹھیک ہے, وہ خود کچھ نہیں ڈیسائیڈ کرتا. اس نے کیا کھانا ہے آپ نے بتانا ہے, اس نے کیا پہننا ہے آپ نے بتانا ہے, آپ اس کا استاد کون ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے. اس نے سپلائی چین فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی اس برانڈ کا استاد یا فائنینس استاد ہے یا اور سپورٹ فنکشن استاد ہے. جب تک برانڈ چھوٹا ہے اس کے والدین میں ہوں. آپ کبھی اپنے بچے کو باہر نہیں کھڑا کر دیں گے یار جو پہلا اسکول والا آئے گا وہ لے جائے, اس کو جو مرضی پڑھا کے لے آئے, ایسے ہی ہے. آپ نے بتانا ہے. سو آپ بینگ اے برانڈ مینیجر, آپ کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے جب تک وہ چھوٹا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ بڑا برانڈ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں بھائی آج میں نے کیا کھانا ہے, آج میں نے کیا پہننا ہے. تو یہی برانڈ. اب کوک کا برانڈ مینیجر کوک کے ڈبے کو ہاتھ لگا کے دکھائے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا کیونکہ وہ اتنا بڑا برانڈ بن گیا ہے کہ ذرا سے بھی ٹویکنگ کریں گے تو کنزیومر کی طرف سے اس کی ایک ریپرکشنز ہوں گے, اس کے امپیکٹ آئے گا. اسی طرح پیپسی ہے, یہ لوگ یا جتنے بھی بڑے برانڈ ہیں, ہم برانڈ کی ایک بھی چیز ڈبے پہ چینج کرتے ہوئے, کمیونیکیشن میں چینج کرتے ہوئے ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت چیزوں سے مشورہ کرتے ہیں, ان کے اور بہت اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کرتے ہیں. لیکن جب وہ چھوٹا ہوتا ہے, میں آج ایک برانڈ لانچ کروں, آپ لانچ کریں, تو ابھی تو اس کو کوئی نہیں جانتا. تو جس طرح چھوٹے بچے کی ساری چیزیں وہ آج کیا کھائے گا, آج اس کو آم دینا ہے, آج کیلا دینا ہے, بچہ تو نہیں مانگے گا. تو وہ آہستہ آہستہ وہ اپنی لائف ڈیولپ. یہی حال ہے برانڈ کے ساتھ کہ یہ سمپل سٹی سے کمپلیکیشن کی طرف چلے جاتا ہے. جی, یوں جو بڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنی چیزیں خود ڈکٹیٹ کرتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایز اے پیرنٹ آف دیٹ برانڈ آپ اس کو چھوڑ دیں فائنانس کے رحم و کرم پہ, سپلائی چین کے رحم و کرم پہ. ہمیں پاکستان ٹوبیکو میں یہ سکھایا گیا تھا کہ فیکٹری ول ڈیلیور واٹ یو ٹیل دیم ٹو ڈیلیور. آپ کہیں جی میری اس وقت ہم سگریٹ کرتے تھے مارکیٹ, ویل ٹیک اندر ایگزامپل, ہم کوک یا پیپسی کے لے لیتے ہیں. آپ کہیں گے جی میرے کین کے اوپر, ابھی انہوں نے ایک کیمپین کی جس میں کین کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے, جی بالکل صحیح. تو انہوں نے سپلائی چین کو بتانا ہے, سپلائی چین نے ایگزیکیوٹ کر کے دے دینا. سپلائی چین ڈیسیژن میکر نہیں ہے, آئیڈیا جنریٹ کر سکتی ہے, دے سکتی ہے, لیکن وہ اپنے کام میں ماسٹرز ہوں گے. آپ ان کو بتائیں جی مجھے کل یہاں ایک ایسا ڈبہ چاہیے جو رات کو گلیٹر کرنے لگ جائے اور صبح جو ہے وہ ڈل ہو جائے, دوپہر کو اس کا رنگ نیلا ہو جائے. اٹس دیئر جاب ٹو فائنڈ دیٹ مشین. آپ کو آ کے کہیں گے جی یہ مشین ہے, یہ اس کی کاسٹ ہے. آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یار, یہ کاسٹ ویسے مجھے 100 روپے پڑ رہی ہے, تم کہہ رہے ہو اس مشین کے حساب سے اس کی کاسٹ 300 روپے پڑے گی, تو کیا میں 300 کے حساب سے اس کو مارکیٹ کر سکتا ہوں؟ میں اس کو ایک ڈیسیجن دے دوں گا, بٹ اینڈ آف دی ڈے ڈیسیجن از یورس. آپ پیرنٹ ہیں, آپ ایک جاتے ہیں شویفات میں جاتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہے بھائی آپ کے بچے کی فیس 2 لاکھ روپے ہوگی. آپ سٹی اسکول میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 30,000 روپے کی. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, بچے نے نہیں کرنا. آپ کہتے ہیں اچھا میرا بجٹ اتنا ہے, اس کو دیکھ کے اس کو یہ کر. سو ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو ٹیک دا ڈیسیجنز. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مارکیٹرس اپنا کام انفارچونیٹلی سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف کمیونیکیشن رہ گیا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ کے جتنے بھی مارکیٹرس تھے, ہمیں ڈے ان ڈے آؤٹ پتہ ہوتا تھا کہ میرا برانڈ کتنا پروفٹ بنا رہا ہے, اس کو میں نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے, اس کو کس جگہ جا کے مجھے پینٹ پہنانی ہے, کہاں میں نے شلوار قمیض پہنانی ہے, کہاں میں نے اس کو کس اسکول میں ڈالنا ہے. سو آل آف برانڈ پلانس اسی اس پہ بنتے ہیں. ہم 4 پیس پڑھتے تھے تب مارکیٹنگ. جی اب تو 4 سے بڑے آگے چلے گئے, لیکن وہ چاروں جتنے بھی پیس ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کا ان پہ کنٹرول ہے, آپ کا برانڈ پہ کنٹرول ہے. جب ایک ہی چیز کے بارے میں 8 لوگ مشورے دینے لگ جائیں گے تو بس پھر وہ آپ کے ہاتھ, وہ برانڈ نہیں رہے گا, وہ برانڈ نہیں رہے گا, ڈیولپ بھی نہیں ہو سکتا, ایگزیکٹلی کریٹ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. اور یہ اکثر ہم سے لوگ سوال کرتے تھے, یا ہم بچپن سے لوگ پوچھتے آئے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے برانڈ, یہ جو آپ کہتے ہیں یہ تو پروڈکٹ ہی ہے نا, برانڈ تو نہیں. تو اس کے لیے بڑا آسان سا جو سوال ہے وہ جواب ہے کہ جہاں آپ پروڈکٹ کے ساتھ ایک سٹوری یا ایک پرومس ایڈ کر دیں وہ برانڈ بن جاتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے, کسی بھی آپ پروڈکٹ اٹھائیں, کوئی بھی پروڈکٹ, ایک درخت کے پتے سے لے کر اور ایک اسپیس شٹل تک, کوئی بھی پروڈکٹ اٹھائیں, چاہے وہ سروسز ہوں, چاہے وہ کموڈیٹیز ہوں, چاہے وہ پیکڈ فوڈ ہو, ان پیکڈ فوڈ ہو. میرا اپنی تھیوری یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ان برانڈڈ نہیں ہے. ایون کہ میں خود اور آپ خود, میں اور آپ خود بھی, ہم بھی ایک برانڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو دنیا میں کوئی بھی چیز ان برانڈڈ نہیں ہے. چاہے کہ آپ کہیں کہ میں نے آج مارکیٹ سے آم خریدنے ہیں, ٹھیک ہے,
تو آم پہلے تو آپ جا کے ہر ایک آم کا نام ہے، چونسا ہے، سندڑی ہے، انور اٹول ہے، وہ ان کا ایک برانڈ بنا ہوا ہے. پھر آپ یہ مجھ سے اگری کریں گے کہ آپ ایک دکاندار سے جا کے آم خریدتے ہیں، کسی چاہے وہ اسٹور جہاں سے، بھی ہو. ٹھیک ہے ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ اس اسٹور والے کا پرومس ہے. میں جاتے ہوئے رستے میں رشید صاحب ایک ہیں پھل فروٹ والے، ان کی ایک دکان ہے، میں ہمیشہ وہاں سے فروٹ خریدتا ہوں. کبھی خراب نہیں آتا ہوگا؟ آتا ہے، کبھی آتا ہے، زیادہ تر نہیں آتا ہوگا. مجھے ایک اچھی سروس ملتی ہے وہاں، وہ میرے سے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، مجھے بتا دیتا ہے کہ کون سا. کئی جگہوں پہ میں پرائس سینسٹیو ہوں، کئی جگہوں پہ نہیں ہوں، لیکن میرا ایک کانفیڈنس ہے اس کے ساتھ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی مجھ سے پوچھے آپ فروٹ کہاں سے خریدتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ رشید سے خریدتا ہوں. اب آپ کے گھر میں اکثر ایک ہمارا مسکنسیپشن ہے جی، ایک ڈبے والا دودھ آتا ہے وچ از برانڈیڈ ملک، اور ایک کھلا دودھ آتا ہے جو ان برانڈیڈ دودھ ہے، وہ بھی ان برانڈیڈ نہیں ہے. وہ آپ کو پتا ہے میں نے رشید سے لینا ہے، میں نے صدیق سے لینا ہے، میں نے جمال سے لینا ہے، اکبر سے لینا ہے. تو وہ جو دودھی ہے وہ اپنا پرومس ساتھ لے کر آتا ہے کہ جی میں جو دودھ آپ کو دے رہا ہوں وہ خالص ہے نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے پرومسز صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ ان پرومسز کو روز ایویلویٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پرومس آپ کو یا سٹوری دے رہا ہے کہ جی میری یہ جو دودھ ہے یہ اس بھینس سے آ رہا ہے جو اس وقت گاؤں میں خالص چارہ کھا رہی ہے، اگر آپ اس کی سٹوری بائی کر لیتے ہیں تو آپ اس سے پروڈکٹ لے لیں گے. اگر نہیں بائی کرتے تو آپ ٹرائی کریں گے اور آپ اس کو واپس کر دیں گے. بٹ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از برانڈ. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اچھی سٹوری ہے، کسی کے ساتھ بری سٹوری ہے، کسی کے ساتھ وہ سٹوری ہے جس پہ لوگوں نے بار بار آزما کے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ اعتبار کیا ہوا ہے. تو یہ تمام وہ چلتے ہیں. میں آپ کو ایک اور تھیوری بتاتا ہوں مارکیٹنگ میں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم وہ برانڈ کیوں سکسیزفل ہے، یہ برانڈ کیوں سکسیزفل ہے. آپ بڑے بڑے برانڈ دنیا میں دیکھتے ہیں ہر کیٹیگری کے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ہر بندے کو اس کا نام پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ایڈورٹائز کیے جا رہے ہیں. جب دیکھو ان کا ایڈ چل رہا ہے ٹی وی پہ. کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو ایڈورٹائز کرنے کی یا ایڈ چلانے کی؟ بسکٹس کے ایڈ دیکھ لیں، بیوریجز کے دیکھ لیں، کنفیکشنری کے دیکھ لیں، سرف کے دیکھ لیں. ہر چیز چل رہی ہے مارکیٹ. وہ ہمارا جو مارکیٹنگ کی تھیوری ہے، جو سائنس ہے، جو ڈفرینٹ ڈیٹا سے پروو ہوئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سٹیج پہ لوگوں کو اپنے بارے میں اویئرنیس دینی، اپنے برانڈ کے بارے میں. آج میں جیب میں میرے پاس 10 ٹافیاں ہیں، میں گھر سے نیت کر کے نکلا ہوں کہ یار یہ ٹافیاں آج میں نے بیچنی ہیں. آپ کو تو تب تک نہیں پتہ چلے گا کہ میں ٹافیاں بیچنے آیا ہوں جب تک میں بتاؤں گا نہیں. ٹھیک ہے. تو اویئرنیس جو ہے نا وہ سب سے پہلا قدم ہے کسی بھی مارکیٹنگ کے لیے یا برانڈنگ کے لیے. آپ سے ٹھیک ہے، برانڈنگ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل ہے، فی الحال میں کہہ رہا ہوں جی مارکیٹنگ کے لیے کہ جی آپ ایک کوئی بھی کہاں، آپ چھلی بیچتے ہیں، آپ فروٹ بیچتے ہیں، آپ گاڑیاں بیچتے ہیں، آپ اپنی سروسز بیچتے ہیں. سب سے پہلا کام اس میں لوگوں کو بتائیں تو صحیح نا. میں آج ڈیسائیڈ کرتا ہوں یار میں آج کل آم بڑے سستے آئے ہوئے ہیں تو میں آم کی ایک ریڑھی لگاؤں گا. اب میں نے جا کے منڈی سے آم خرید لیے اور میں ریڑھی لگائے کھڑا ہو گیا. اب میں ریڑھی لگائے کھڑا ہوں ایک تنگ گلی، بند گلی کے اندر، جہاں شاید دن میں 4 لوگ گزرتے ہیں. تو وہ 4 لوگ تو مجھے دیکھ لیں گے، اس کے علاوہ ساری دنیا نہیں دیکھے گی. تو اویئرنیس کے آپ کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اکثر نوٹ کیا ہوگا لوگ ڈھول ڈمکے کرتے ہیں، لائٹیں لگا لیتے ہیں، مین روڈ پہ دکانیں لیتے ہیں، اور بہت سارے کام کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے، ویزیبلٹی کے لیے. اخبار میں ایڈ دیتے ہیں، ٹی وی پہ ایڈ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جب پتہ چلے گا تب ہی وہ اگلا فیصلہ کنزیومر تبھی کرے گا جب اس کو کسی چیز کے بارے میں وہ انگیج ہوگا یا کسی چیز کے بارے میں پتہ ہوگا. تو پہلا سٹیپ تو ہو گیا اویئرنیس. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 100 لوگوں کو اویئر کراتے ہیں تو 2 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے لائل کنزیومر بنیں گے. آخر میں ایکشن لیتے ہوئے، ایکشن تو درمیان میں لوگ لیں گے، لیکن جو لائل کنزیومر جو کہیں گے یار یہ میں اس کے علاوہ کسی سے کوئی اور نہیں استعمال کروں گا، وہ 100 میں سے 2 لوگ ہوں گے. ابھی جتنی بڑی بڑی کمپنیز جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایڈورٹائز کیوں کرتی ہیں، وہ اسی لیے کرتی ہیں کہ ان کی اویئرنیس لیولز بڑھتے جائیں اور لائل کسٹمرز ان کو اور پھر وہی ریشو کے ساتھ ایڈ اپ ہوتے جائیں، نیچے آتا جاتا ہے اور نیچے آپ کو ایونچولی لائل کنزیومرز اتنے بڑے ملیں گے. سو فرسٹ چیز ہوگی اویئرنیس. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں نے جیب میں ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں جو میں بیچنے آیا ہوں،
اس کے بعد آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ کنسیڈر کریں گے اسے کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ ایک آم کی ریڑھی میں نے یہ دیکھ لی ہے، آم لوں یا نہ لوں. ٹھیک ہے، اکثر چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ اگنور کر دیتے ہیں. اب آپ نے اویئرنیس کسی اس طریقے سے کرانی ہے، انٹرسٹ ڈیولپ ہو. ایگزیکٹلی، کہ اس کے ذہن میں ایک تو میں یوں بیٹھا ہوں مین روڈ پہ لگا کے یوں کر کے، ٹھیک ہے لوگ گزرتے جائیں گے، جس کو ضرورت ہوگی شاید وہ رک جائے، لیکن لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یار یہ ایک ریڈی ہے، لیکن کنسیڈریشن میں نہیں آئے گی ان کے، ایکٹیو نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے. ایک میں وہاں کھڑا ہو جاؤں، میری کوئی ایک اناؤنسمنٹ چل رہی ہو 2 کلو پہ 1 کلو فری یا کچھ بھی اور چیز، ٹھیک ہے، اس سے اس کی کنسیڈریشن میں آئے گا کہ یار وہ جب بھی اس کو گھر میں بیٹھ کے آم کا کو بیگم اسے کہے گی تو آم اس لے کو کر یاد آؤ، آئے گا یار، اس کو یاد آئے گا یار وہ جو ریڑھی دیکھی تھی نا وہ کہہ رہا تھا 2 کلو کے ساتھ 1 کلو فری لے جائیں، یا کوئی اور چیز کہ وہاں جو لڑکا کھڑا تھا بڑا صاف تھا، اس کا ڈسپلے بڑا اچھا لگا ہوا تھا، ویل آرگنائز تھا، یا وہاں 2 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھیں، کوئی بھی چیز، یا اس کی ریڑھی کے ساتھ پارکنگ کی بڑی اچھی جگہ تھی، مجھے روڈ پہ نہیں پارک کرنی پڑی. بہت بڑا کنسرن جی ہے. ایگزیکٹلی. سو اینی تھنگ دیٹ کین میک یور کنزیومر کنسیڈر بائنگ یور پروڈکٹ، جسٹ کنسیڈریشن میں ابھی بائی نہیں ہوئی، پہلی اویئرنیس ابھی پہلی اویئرنیس ہے، دوسرا انٹرسٹ ہے، دوسرا ہے کنسیڈریشن یا انٹرسٹ، کہ جہاں بھی وہ بیٹھا ہو جب بھی اس پروڈکٹ کا نام ہو، اس چیز کا نام لیا جائے تو اس کے ذہن میں وہ ریکال ضرور کرے. تو بہت ساری کمپنیز اسی ریکال کے لیے اپنی ایڈورٹائزنگ کرتی رہتی ہیں. تو اس کے پیچھے جو سائنس وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ گھر پہ بیٹھتے ہیں، اب ہم پیکج فوڈ کی میں پرٹیکولر بات کر رہا ہوں، تو آپ ایڈ دیکھتے ہیں، آپ کو شیزان کا فار ایگزامپل ایڈ نظر آیا، کہیں رجسٹر ہو گیا، کہیں ہو گیا، پھر آپ جب دکان پہ جاتے ہیں ایکچوئل چیز لینے، وہاں اس کا ڈسپلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہاں اگر آپ کو ڈسپلے میں یا کہیں نہیں ملے گی تو وہ بھول جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، جب آپ کو سامنے نظر آئے گی آپ کہیں گے یار وہ اس کا ایڈ دیکھا تھا، اس میں بڑا مزے لے کے وہ پی رہے تھے یار شیزان، تو یہ یہاں پڑی بھی ہے، دیکھتے ہیں. پھر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ٹرائل، کہ آپ ایکچولی جا کے اس پروڈکٹ کو خریدیں اور ٹرائی کریں. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے اویئرنیس ہوئی، اویئرنیس کے بعد کنسیڈریشن ہوئی کہ یار ہاں ٹھیک ہے یہ میرے اس کے ساتھ لگتا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ہے پتہ نہیں نام یہاں لینے چاہیے یا نہیں، لیکن ایک ہے اسلام آباد کی ایک چائے، ٹھیک ہے، کئی لوگ اس کو جانتے ہیں، کئی لوگ نہیں جانتے. اب وہ اگر میرے سامنے وہ لائیں گے چائے، یا آپ ایک برانڈ چائے کا گھر میں پیتے ہیں، آپ وہی نارملی پیتے رہیں گے. ایک نیا برانڈ آپ کے پاس کیسے آ کے جگہ بنائے؟ جب تک یہ 2-3 سٹیپ نہیں ہوئے ہوں گے. پہلے آپ ایک چائے پیتے ہیں، لیٹ سے آپ لپٹن پیتے ہیں اپنے گھر میں، صدیوں سے آپ کی چلتی آ رہی ہے، اور اگر یہی وجہ ہوتی تو کوئی اور چائے والا آنے کا سوچتا ہی نہیں کہ یار لوگ تو اپنی چائے پی رہے ہیں. اور چائے بڑا سینسٹیو، چائے، سگریٹ، یہ وہ چیزیں جو آپ کے اپنی پرسنالٹی، آپ خود کنزیومر ہیں اس کے، اور آپ نے اپنے اس کو ساتھ رکھنا ہے، اسپیشلی سگریٹس کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اس مارکیٹ کے اندر کیسے گھسیں؟ تو طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اویئرنیس کروانی ہے، اور اویئرنیس ایسے طریقے سے کرانی ہے کہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، کنسیڈر کریں لوگ، آپشنز میں لے کے آئیں اس کو. ہاں، اس کو اس کی دماغ کے اندر گھسیں. اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ غلط بندے کو تو نہیں اپنا پیغام دے رہے. ایک آپ سگریٹ بیچنے گئے اور آپ ایسے بندے کو ٹارگٹ کیا جو سگریٹ پیتا ہی نہیں ہے سگریٹ، یا آپ ایک ایسے بندے بیمار، اب آپ سگریٹ لے کے لنگس کے وارڈ میں نہیں جائیں گے ایڈورٹائز کرنے کے لیے. تو اس کے لیے میں بڑی ایگزامپل دیتا ہوں، بڑی پرٹیننٹ ایگزامپل، اور مجھے آج تک دنیا میں ان سے اچھے مارکیٹر نہیں ملے. وہ ہے اشاروں پہ کھڑے ہوئے بھیک مانگنے والے لوگ. اچھا، ٹھیک ہے، ان سے اچھا مارکیٹر آپ کو نہیں ملے گا. یہ اسی سے جا کے مانگتے ہیں جو پیسے دے گا. جی، آپ گاڑی کھڑی ہو، آلٹو کھڑی ہو، اس کے پیچھے ایک فارچونر کھڑی ہو، اس کے ساتھ ایک لینڈ کروزر کھڑی ہو، پہلے لینڈ کروزر والے کے پاس جائیں گے، وہ فوراً اپنی ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یار کون مجھے دے سکتا ہے، یہ اشارہ بند ہوا ہے 90 سیکنڈ کے لیے، میں کس کے پاس جاؤں جو مجھے سب سے زیادہ پیسے دے گا. جی، وہ سب سے پہلے ٹارگٹ کرے گا لینڈ کروزر والے کو، وہاں جائے گا. اب وہ جا کے دیکھے گا اس کے اندر آگے جوڑا بیٹھا ہوا ہے، ایک خاتون ایک بندہ، تو وہ وہی دعائیں دے گا، اللہ جوڑی سلامت رکھے. پیچھے 2 بچے نظر آ جائیں گے تو اللہ بچیاں دی عمر دراز کرے. آپ تھوڑے سے بزرگ نظر آئیں گے تو حاجی صاحب اللہ تعالیٰ اور حج کراوے. تو وہ بڑی تیزی سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر کے ایڈورٹائزمنٹ چینج کر کے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کر کے رائٹ پہ جا کے دیتے ہیں. ان کی سٹوری، وہ بھی ایک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کی سٹوری اگر انہوں نے بائی کر لی
تو وہ اس کو پیسے دے دیں گے, اس کی سیل ہو گئی. صحیح. اگر نہیں بائی کی تو اگلی دفعہ وہ اپنی سٹوری مزید نکھارے کرے. تو آپ اگر یہ گداگری کا بزنس پاکستان میں اتنا فلرش ہے اور چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ سٹوریز بائی کرتے ہیں. صحیح ہے. چاہے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. بٹ اشاروں پہ لوگ اسی طرح پتہ ہوتا ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ پروفیشنلز ہیں, لیکن پھر بھی پیسے نکال کے دیتے ہیں. سو آپ کو سٹوری ایسی بیان کرنی ہے کہ آپ فوراً اس کی ڈیسیجن کے اوپر آ جائیں, ڈیسیجن پہ آ جائیں. اب آتا ہے تھرڈ اسٹیپ وچ از ٹرائل. ٹھیک ہے, اب مارکیٹنگ کا کام ختم ہو گیا. مارکیٹنگ نے کنزیومر کو اٹھانا تھا, اس نے انکوائری جنریٹ کروا لی ہے, اس نے انٹرسٹ جنریٹ کرا لیا اور انکوائری آ گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب کام شروع ہوتا ہے سیلز کا اور سپلائی چین کا اور کوالٹی کا. اوور آل تو مارکیٹنگ ہی دیکھ رہا ہے. میرا بچہ بولے گا کیا, ٹھیک ہے, یہ بھی مارکیٹنگ نے بتانا ہے, لیکن اس کو جو سپلائی چین یا استاد نے سکھایا ہوگا وہ چیزیں بھی اس کے اندر آئیں گی. تو اب جب جا کے کنزیومر ٹرائل پہ, میں کنزیومر ہوں, مجھے ایک نیا کولا بڑا پسند آ گیا, میں اس پہ چلا گیا, شیلف پہ چلا گیا, میں نے بائی کر لیا, اب میں نے اس کو پینا ہے. اب پینے میں مارکیٹنگ کچھ نہیں کر سکتا. مارکیٹنگ نے جتنے پیسے لگانے تھے, جو بجٹ لگانا تھا, وہ اویئرنیس پہ اور اس کو شیلف تک لے آیا, اٹھانے میں اس نے کام کر دیا. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اس نے کیا کوالٹی کی پرسیپشن بنائی, اس نے پیکیجنگ کیسی رکھی, اس نے پرائسنگ کیا رکھی مارکیٹنگ والے نے, یہ سارا کچھ مل کے اس کو ٹرائل تک لے آئیں گے. اب وہ ٹرائل کرے گا. اس نے بوتل اٹھائی, گھر لے آیا, بوتل کھولی, پی. دو ہی کام ہو سکتے ہیں, یا اس کو کوالٹی اچھی لگ سکتی ہے یا بری لگ سکتی ہے. کوالٹی کو ہمیشہ وہ اینالائز کرے گا منی کے ساتھ. ویلیو ہے نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ویلیو فار منی ایکویژن. ہر بندہ ہر وقت ویلیو فار منی ایکویژن بنا رہا ہوتا ہے اپنے دماغ میں, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے. جو چیز میرے لیے سستی ہوگی آپ کے لیے ہو سکتا ہے مہنگی ہو, جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے سستی ہو میرے لیے مہنگی ہو. سو ایوری بڈی ہیز دیئر اون ویلیو فار منی ایکویژن, جس نے ہر بندے نے ہر چیز بائی کرتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک حساب کرنا ہے. یار یہ جو 10 روپے میں اس کے دے رہا ہوں, یہ 10 روپے میں ادھر سے بچاؤں گا, میرے پاس یوں اتنی تنخواہ, وہ اس کے ہر وقت مائنڈ میں ایک چل رہا ہوتا ہے. چاہے وہ ہاؤس وائف ہے, اس کو اپنے خرچے کے لیے کر رہی ہوتی ہے, بچہ ہے اپنی پاکٹ منی کے ساتھ. آج مجھے 5 روپے ملے ہیں, میں اکثر مثال دیتا ہوں, ہم جب اسکول میں ہوتے تھے ہمیں 2 روپے ملتے تھے روز کے, اور ہماری کینٹین پہ بند سموسا 2 روپے کا ملتا تھا, اور پیپسی بھی 2 روپے کی ملتی تھی. تو نہ پیپسی اکیلی اندر جاتی تھی, نہ بند سموسا اکیلا اندر جاتا تھا. تو ہم اس وقت اپنے 2 روپے کے حساب سے ایویلویٹ کر رہے ہوتے تھے اپنی پرچیزنگ. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں کرنے ہیں. اب یا تو ہم ایک پارٹنر ڈھونڈتے تھے جو ساتھ مل کے, جو 2 روپے لے آئے, ایک پیپسی خریدے, ایک بوتل بند خریدے, ہم آدھا کر کے کھا لیں, یا ایک دن آپ صبر کریں اور دوسرے دن آپ دونوں چیزیں انجوائے کریں. تو ایوری بڈی از کیلکولیٹنگ کہ مجھے کیا کرنا ہے اس سارے اس پہ. تو جب آپ کا برانڈ کنزیومر کے ہاتھ میں جاتا ہے, وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے, ٹرائل کرتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میں نے اس کے کتنے پیسے پے کیے ہیں, جو ویلیو مجھے اس سے ملی ہے وہ واقعی وہ ویلیو ہے یا نہیں, اور اس کی بیسس پہ اس کا اگلا ڈیسیجن ہوتا ہے ریپیٹ کا. اصل سیل جو ہے وہ ریپیٹ ہے, ٹرائل بھی سیل ہے اور آپ کے اسے ریپیٹ بھی سیل ہے. اچھا, ریپیٹ میں جب اس کو اچھا لگا, وہ کہتا ہے یار یہ پچھلی بار استعمال کیا تھا, یہ چائے ڈبوئی تھی, بڑا اچھا رنگ آیا تھا, اگلی بار بھی یہی لے کر آتے ہیں. تو جب اس نے ٹرائل کر لیا, اب وہ جائے گا کہ جی مجھے یہ برانڈ جب میں نے ٹرائی کیا تھا بڑا پسند آیا تھا, اب میں اس کو دوبارہ خریدنا چاہتا ہوں. یہاں رول آتا ہے سیلز کا اور ڈسٹریبیوشن کا. ایک دفعہ آپ نے ٹرائل کرا دی, اب وہ جب جائے گا اس کو دوبارہ نہ ملا تو وہ کہے گا یار ملتا ہی نہیں ہے, میں کیوں اس پہ جاؤں, میرا تو پرانا برانڈ بہت اچھا تھا, اسی پہ جاتا وہ ملتا تھا, جہاں جاتے تھے ملتا تھا. اب یہ میں آیا ہوں, تو وہ چونکہ وہ لائل نہیں بنا آپ کا بھی, تو وہ زیادہ کوشش نہیں کرے گا ڈھونڈنے کی, اور واپس سوئچ کر جائے گا پرانے برانڈ. ظاہر ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں, کیونکہ اگر اس نے چائے پینی ہے یا اس نے سگریٹ پینا ہے یا بیوریجز پینی ہے تو اس کو کوئی اور ملے گی وہ اٹھا لے گا, یا جو پرانی ملتی تھی وہی اس کو اٹھا لے گا. تو مارکیٹنگ آپ کو لے آئی ٹرائل کرانے پہ, ٹرائل پہ آپ نے کتنی اچھی پروڈکٹ بنائی ہے وہ, اور آپ نے کتنی اچھی اس کی ویلیو فار منی رکھی ہے, وہ ایکویژن آ جائے گی. اس کے بعد آ جائیں گی آپ کی ریپیٹ پرچیز, وچ ڈپینڈز آن کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کتنی اچھی ہے. آپ نے ایک دن جو جلال سن پہ پہنچا دیا,
اگلے دن آپ کا سیل مین نہیں گیا, اسٹاک آؤٹ ہو گیا, مرچنڈائزر نہیں ہے, مرچنڈائزر نہیں ہے, پڑی نہیں ہے, سامنے اس کو نظر نہیں آئی, آپ کی فیکٹری میں کوئی ایشو ہو گیا ہے, آپ بنا نہیں سکے. سو جب تک آپ, اور یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ٹرائل کرانا, کہ آپ کی پروڈکٹ ہر وقت ہر جگہ پہ اپنے ٹارگیٹ آڈینس کے حساب سے موجود ہو. ایون کہ اس نے شیلف چینج کر دیا ہے. جی وہ بھی اس کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے اگلے بندے کے لیے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ, جب ہم وہ کہتے ہیں نا ایک سیڈنگ اسٹریٹجی آف ڈسٹریبیوشن, کہ آپ تھوڑے سے شروع کر لیں, لیکن جتنے بھی جگہوں پہ آپ کریں وہاں آپ کی ہر وقت پروڈکٹ ہونی چاہیے. یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے اوپر کہ آپ نے جو پروڈکٹ رکھوائی ہے وہ کتنی دیر میں وہاں سے آف ٹیک اس کی ہو جائے گی شیلف سے, آپ کا سیلز مین اگلی بار کتنے دنوں میں آتا ہے. تو وہ جو ایکویشن ہے وہ آپ کی سیلز ٹیم اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے کہ میرا شیلف کبھی خالی نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ ایک دکان پہ نہیں ہیں, دیٹ از اسٹل اے فارگیویبل سن, کہ یار ٹھیک ہے یہ دکان نہیں لیتی, یا اس میں میرا کنزیومر نہیں آتا, یا یہ میری علاقے سے دور ہے, واٹ ایور ریزن, وہ ایک پھر آپ کا ایکسیپٹیبل سن ہے کہ آپ اس دکان پہ نہیں ہیں. لیکن اس دکان پہ آپ ایک دن ہوتے ہیں, 2 دن نہیں ہوتے, پھر 2 دن ہوتے ہیں, پھر 1 دن نہیں ہوتے, وہ سب سے بڑا ڈسٹریبیوشن کا سین سمجھا جاتا ہے. کہ آپ کنزیومر سے کیا چاہتے ہیں بھائی, ایک مارکیٹنگ ایفرٹ کر کے اس کو لاتی ہے, 1 دن پڑا ہوتا ہے, اگلے دن جب وہ ریپیٹ کے لیے آتا ہے تو نہیں پڑا ہوتا. تو اس طرح آپ لوئل نہیں بن سکتے. سو یہ ساری چیزیں جب آپ ایکویشن میں ٹھیک رکھتے ہیں فار اے لانگر ٹائم, تو 100 بندے جو آپ نے اویئر کرائے تھے اس میں سے 2 بندے لوئل بن جاتے ہیں. اور لوئل کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر ایک دکان پہ جاؤں گا, مجھے نہیں ملا, میں دوسری دکان پہ چیک کروں گا, تیسری دکان پہ چیک کروں گا, میں کوئی ایفرٹ کروں گا ڈھونڈنے کے لیے کہ یار وہ برانڈ کدھر گیا, اور جب بالکل ہی نہیں ملے گا تب میں شاید کوئی اور آلٹرنیٹ چوز کر لوں. لیکن میں اپنی ایفرٹ پوری کروں گا اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں کہاں پہ موجود ہے. اب یہ آپ چاہے سروسز لے لیں, چاہے آپ جب اپنی لیٹ سے آپ کنسلٹنگ کر رہے ہیں, کنسلٹنگ میں بھی سب سے پہلے آپ جا کے بتائیں گے لوگوں کو کہ بھائی میرے یہ کریڈینشیلز ہیں. کریڈینشیلز پہلے آپ بتائیں گے میں عامر خواص ہوں, لوگ کہیں گے ٹھیک ہے. کنسیڈر کب کریں گے آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کرنا, جب وہ آپ کا سی وی یا پرانا تجربہ دیکھیں گے, پھر اس کی بیس کنسیڈر کر لیں گے. تو پھر جب ان کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو ٹرائل کے لیے بلا لیں گے. اب ٹرائل میں جو آپ نے سی وی میں لکھا ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے, آپ وہ چیزیں ڈلیور ہی نہیں کر سکتے, تو آپ کو دوبارہ نہیں بلائیں گے. اور اگر آپ نے ویسا ہی یا اس سے اچھا پریزنٹ کیا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں میں اس کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا, مجھے ہر پروجیکٹ میں یہی بندہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایوری سیل گوز تھرو دس پروسیس, چاہے وہ سروسز کی سیل ہے, چاہے وہ کموڈیٹیز کی سیل ہے, چاہے وہ پیکڈ فوڈ کی سیل ہے, ایوری سیل گوز تھرو دس پروسیس. اور اس پروسیس کو آپ جتنا ریفائن کرتے جائیں گے اپنی ایکٹیویٹیز کے تھرو. فار ایگزامپل ہم ایک پروموشنز چلاتے ہیں مارکیٹنگ میں, ہم انہیں کہتے ہیں 2 قسم کی پروموشنز ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرائل جنریشن پروموشنز. سو نارملی مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس, کنسیڈریشن اور ٹرائل, جب آپ آن گراؤنڈ جاتے ہیں تو تینوں اکٹھے ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں آج ایک پروڈکٹ لانچ کرتا ہوں, لیٹ سے میں کہتا ہوں جی یہ ہاضمے کا چورن ہے جو میں نے لانچ کیا, اب میں جا کے ایک اسٹال لگا لیتا ہوں, آپ آتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے, تو آپ اویئر بھی وہیں ہوں گے, آپ میری پروڈکٹ کی کوالٹی سن کے کنسیڈر بھی وہیں کریں گے, اور وہیں میں آپ کو ایک سیمپل دے دوں گا کہ جی یہ گھر جا کے آپ ٹرائی کر لینا, تو آپ کا ٹرائل بھی ہو گیا. اب آپ کو پسند آ گیا, اب آپ ڈھونڈیں گے بھائی میں اس کو کہاں ڈھونڈوں. تو یہ ساری چیزیں آپ تب کریں گے. نارملی جب ہم جب کرتے تھے, یا ہم نے جتنے بھی برانڈز لانچ کیے ہیں, ہم کم از کم 2 سے 3 ہفتے دیتے تھے. پہلے ہم ڈسٹریبیوشن شروع کر دیتے تھے تاکہ دکانوں پہ ہماری پروڈکٹ پہنچ جائے. اس کے بعد ہم اس کی مارکیٹنگ کرتے تھے کہ ہماری مارکیٹنگ جہاں بھی اسٹرائک ہو, لوگوں کا دل کرے اور وہ ڈھونڈنے نکلیں. تو یہ نہ ہو کہ نہیں جی ابھی تو لانچ ہوا ہے, ابھی تو 2-3 دن لگیں گے اس کو آنے میں, وہ کام نہ. سو آل آف دیز تھنگس, وہ جس طرح ایک آرکیسٹرا چلتا ہے نا, ہر چیزیں ایک خاص سمفنی میں چلیں گی تو وہ پورا ایک میوزک بنے گا. تو یہ بھی ان 4 سٹیجز پہ ایک سمفنی چلے گی, آپ کا میوزک بنے گا. لیکن وہ جو میوزک کنٹرول کرنے والا جو آرکیسٹریٹر ہے وہ آپ کا برانڈ مینیجر ہوگا. یہ اس کا بیبی ہے. رزلٹس اچھے آتے ہیں, برے آتے ہیں, یا کہاں گیپ ہے, کہاں امپروومنٹ چاہیے, آل دیز تھنگس یہ اسٹریٹجی اس نے بنانی بیسکلی, یہ اس نے بنانی. اور 2 یا 3 برانڈ مینیجرز یا 4 برانڈ مینیجرز
अंडर अ मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग डायरेक्टर वो पूरी कंपनी की डायरेक्शन को स्टूवर्ड कर रहे होते हैं. आप कंपनी के चेयरमैन हैं, आप अपने सीईओ को कहेंगे कि भाई मुझे इस कंपनी में 20% ग्रोथ चाहिए, या मुझे एक्सपोर्ट्स चाहिए, या मुझे व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव जो आप उसको देंगे, वो जाके अपने मार्केटिंग वाले के साथ बैठेगा कि भाई मुझे बताएं कि हम ये ग्रोथ कैसे ले सकते हैं. और वो ग्रोथ करंट ब्रांड की सेल्स बढ़ा के भी हो सकती है, आप नए ब्रांड्स भी लॉन्च कर सकते हैं, नए एसकेयूज भी लॉन्च कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. जितना कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे वो उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक ऐसा प्रॉमिस अपनी प्रोडक्ट के साथ ऐड करना है जो लोग बाय कर लें. एक ऐसी स्टोरी ऐड करनी है. आप देखना, मैंने तो लिखना शुरू कर दिया है. बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी आपको मार्केटिंग का नाम जो है ना वो स्टोरी टेलिंग का नाम अभी भी है, अभी भी है. सो पीपल से दैट दे आर बेसिकली स्टोरी टेलर्स. आप जितने मर्जी कोलाज उठा लें, जितने मर्जी जूसेस उठा लें, जितने दूध उठा लें, जितने सिगरेट्स उठा लें, जितने चाय के ब्रांड उठा लें, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है लेकिन बहुत कम होती है. इट्स द स्टोरी दैट मैटर्स. उसमें तो हम जीरो इन पे आ गए हैं. अब तकरीबन तमाम क्वालिटी जब स्टैंडर्डाइज हो गई Exactly. तो तमाम प्रोडक्ट एक ही लेवल पे आ लेवल की हैं. अब आप दूध कंपेयर कर लें, सारे दूध एक जैसे हैं, क्वालिटी एक वही जैसी है, पैकिंग एक 3.5% जैसी फैट है. है, पैकिंग भी एक जैसी है, अंदर जो दूध का सोर्स है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. तब स्टोरी सो हम स्टोरीज जब भी किसी ब्रांड के साथ प्रॉमिस ऐड करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं. एक होता है इमोशनल रीज़न हम उसको दें, और एक होता है फंक्शनल रीज़न दें. तो आपने दोनों किस्म के ऐड देखे होंगे. शैम्पूज के ऐड बहुत फंक्शनल होते हैं. आपकी जड़ों में जाएगा, उसमें से खुश्की ख़त्म करेगा, बाल को शाइन करेगा, बढ़ाएगा, ये हो जाएगा. और आप दूसरी साइड पे पेप्सी के देखें, चाय के देखें, वो ऐड होते हैं इमोशनल. ठीक है, फैमिली टाइज हैं, फैमिली को बेस करके बनाते हैं. भर दो खुशियाँ, बी हैप्पी, और व्हाटएवर जो भी आपके वो लाइन. सो आप ये ब्रांड मैनेजर इसको इवैल्यूएट करता है कि मेरे पास आया कि इतने अच्छे फंक्शनल रीजंस हैं जो मुझे डिस्टिंक्ट करते हैं बाकी कंपटीशन से. मैं स्टोरी में डाल सकता हूँ उनको, मैं स्टोरी में डाल सकता हूँ. तो मैंने स्टोरी किस पे बेस करनी है, इमोशनल पे या फंक्शनल पे. बेकारी या तो अपना टूटा हुआ बाजू लेके जाएगा, ठीक है, या आपकी नस्लों को दुआएं देगा, या डराएगा आपको, सही है. ठीक है, तो स्टोरी उसने बनानी है अपनी, आपने भी अपनी स्टोरी बनानी है कि आपके पास जो चीज़ बेचने के लिए आप जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है. वो स्ट्रेंथ अगर आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में है तो बहुत अच्छी बात. आप क्लियरली कहें जी बाकियों का दूध सफ़ेद है, मेरा काला है. ठीक है, काले दूध का ये फ़ायदा है, बताएं उन लोगों को, लोग आपका उठा लेंगे. बहुत अरसा पहले लोग आए थे कि जी ऑस्ट्रेलियन काउस का मिल्क है, फाइन, बिका. अब बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन काउस वाले आ गए. तो फंक्शनल में आपको हर दफ़ा कोई नई चीज़ सोचनी पड़ेगी, और वो होनी चाहिए. फंक्शनल देखें, प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर्स. आप जितनी बड़ी स्टोरी दे दें, लेकिन इवेंचुअली जब वो मुंह में एक ट्रायल तक तो आपको ले जाएगी आपकी स्टोरी, आगे नहीं लेके रिपीट पे नहीं लेके जाएगी. आपने बिल्कुल ही गंदा टेस्ट उसमें भरा हुआ है, आप ट्रायल तक तो ले जाएंगे. ट्रायल तक शायद मैं भी आपको कन्विंस करके ले जाऊं. मैं कहूँ जी यार आपने कभी रेड बुल ट्राई किया, आप कहें नहीं, यार इससे एक दफा तो करके नहीं है, आप मेरे साथ चले, मैं आपको पिला दूं. जब आप उसको टेस्ट पसंद ही नहीं आएगा तो आप सेकंड टाइम नहीं पिएंगे. पसंद आ जाएगा तो पी लेंगे. सो यस, यू नीड टू हैव, खास तौर पे उन कैटेगरीज में जहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत कम है, कोलाज हो गए, जूसेस हो गए, ये जो मैंने आपको सारी इमोशनल साइड ज़्यादा चलेगी, वहाँ इमोशनल साइड ज़्यादा चलेगी. लेकिन जहाँ आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसके पीछे रिसर्च है, या नेस्ले ने कभी A2 मिल्क लॉन्च किया था, तो या तो कोई ऐसी चीज़ हो आपके इनोवेशन के साथ तब तो आप उसमें आए. या तो आपने बाजू टांग आपकी कटी हुई हो तब तो आप, या आपको नज़र ना आ रहा हो तो आप उस तरह जाके भीख मांगे कि जी मोहताज नु दे जा, फलाने नु दे जा. और अगर नहीं है तो फिर आप उसके इमोशंस पे खेलें कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, तो आपने उसी तरह की उसको पिच देनी है. बैगिंग नहीं करनी. बैगिंग नहीं करनी. ठीक है, उसको उसका फायदा बताना. ठीक है, पेन, उसकी जो पेन पॉइंट है, फीचर नहीं बताने, आपने उसको बेनिफिट बताने कि जी मुझे जो पैसे तुम दोगे उससे तुम्हें ये इमोशनल बेनिफिट मिलेंगे. सही है, तो वो आपने ढूंढने हैं, और तो मार्केटिंग बड़ी आसान हो जाती है. अभी जो मेरे टेक अवे निकले हैं आज आपके साथ अभी तक डिस्कशन के, वो 3 निकले हैं. नंबर 1 के बिजनेस का वाहिद एक ही मकसद होता है कि रेवेन्यू जनरेट हो, वो होगा सेल से. ट्रांजैक्शन जो होगी पर्सन टू पर्सन, वो होगी, जनरेट करेगी सेल्स.
सेल्स के पीछे खड़ी हुई है मार्केटिंग. मार्केटिंग कस्टमर को, कंज्यूमर को इंक्वायरी तक लेके आएगी. अच्छा, उसके पीछे जो इंप्रेशन बिल्डअप करना है ओवरऑल मार्केट के अंदर, वो काम है ब्रांडिंग का. स्टोरी जो है ना, वो ब्रांडिंग है, उसके बाद मार्केटिंग है, और उसके बाद सेल्स है. अगर ये इनके अंदर हार्मोनी नहीं है और इक्वल लेंथ, वेव लेंथ के ऊपर नहीं चल रहे सब के सब, एक ही चीज को प्रमोट नहीं कर रहे, एक ही स्टोरी सबके सामने नहीं है, तो ये सक्सेसफुली वेंचर चल नहीं सकेगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकेगा जितना चाहिए बिजनेस के लिए. तो अब किसी भी मैं बिजनेस, आपको सिर्फ 3 नाम और देता हूँ. देखिए, ब्रांडिंग पुराना लफ्ज हो गया. ब्रांडिंग को रिप्लेस कर लें पेरेंटिंग से. पार्टनरशिप. पेरेंटिंग. ठीक जिस है. तरह आप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उस तरह अपने ब्रांड को बड़ा करना है. ठीक है. किसी दूसरे का आपके मशवरे के बगैर उसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए, वरना बच्चा खराब हो जाएगा. वरना बच्चा खराब हो जाएगा. सही कह रहे हैं आप. ठीक है, आपने नानकों के दातकों के पास भेज दिया, आपको नहीं पता वो कहाँ है, वो कौन उसके ذہن में क्या डाल रहा है, आपको नहीं पता. आपने रात को मोहल्ले में बाहर भेज दिया, कौन सी गालियां सीख कर आ रहा है, क्या कर रहा है, आपको नहीं पता. सो यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर चाइल्ड विच इज योर ब्रांड, और आपने उसकी पेरेंटिंग करनी है टिल द टाइम वो खुद अपने डिसीजन लेना शुरू हो जाए. जब वो इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, कंज्यूमर आपको खुद बताएगा. सही. ठीक है, और आपका ब्रांड उसी तरह आप फिर सिर्फ एग्जीक्यूशन मोड में आ जाए. इवॉल्व खुद ब खुद होता रहेगा फिर. एग्जैक्टली. मार्केटिंग को आप रिप्लेस कर लें स्टोरी टेलिंग से. ठीक है. ठीक है, सो आपकी पेरेंटिंग होगी, स्टोरी टेलिंग होगी, और सेल्स को आप रिप्लेस कर लें डिस्ट्रीब्यूशन से. ठीक है. मेरे नज़र में सेल्स नहीं होती. ठीक है, सेल्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते. मैं अगर सेल वाला हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि दुकान पे जाके माल सबसे प्रोमिनेंट जगह पे रख दूं. आप किसी भी दुकान में दाखिल हों, चाहे किराना है जिसके आगे काउंटर लगा हुआ है, तो सामने मेरा ब्रांड नजर आना चाहिए. अगर आप अल-फतेह में जा रहे हैं तो आपको मेरा ब्रांड विजिबल नजर आना चाहिए. एज अ सेल्स पर्सन मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है. एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट सेल्स. सेल्स आपकी तब हो गई जब आप अपने वेयर हाउस से निकाल के डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, वो सेल खत्म हो गई. यानी कि सेल्स जब डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के अंदर एग्रीमेंट हो गया, तब सेल्स खत्म हो गई. हाँ जी. अब डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको पैसे देने हाँ जी, और आपसे माल उठा लेना. हाँ, ऑर्डर देते रहना है, ऑर्डर देते रहना है, वो उसके वेयर हाउस में पहुंचता रहेगा. वो आपकी सेल नहीं है. अब जो आगे का काम है वो सारा सप्लाई चेन का है. जी, वो डिस्ट्रीब्यूशन का, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है. तो सप्लाई चेन ने आपकी फैक्ट्री से माल उठाया, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दिया. अब डिस्ट्रीब्यूटर ने वहां से उठाना है, रिटेलर तक पहुंचाना है, और ये आपकी सेल्स टीम का काम है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम, जिसको मैं अब डिस्ट्रीब्यूशन टीम कहता हूँ. पीटीसी टोबैको वाले उसको ट्रेड मार्केटिंग टीम कहते हैं, बट इन ऑल एसेंस इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन टीम, जो ये इंश्योर करेगी कि आपका माल फैक्ट्री से निकलकर हर दुकान तक पहुंच जाए. दुकान में सेल वाला नहीं खड़ा होगा आपको कहने के लिए कि जी ये वाला लाल साबुन नहीं, ये पीला वाला साबुन उठाएं. वो 2 बंदे कह सकते हैं. एक कंज्यूमर खुद आके कहे कि जी मुझे ये वाला ब्रांड है. दूसरा रिटेलर जो वहाँ खड़ा है, रिटेलर, वो कहे जी तुसी ए ले जाओ. ठीक है, या आप पीला उठाने लगे, वो कहे नहीं सर कल दी कंप्लेंट आई सी है ना, लेके जाओ, ए दूजा ले जाओ. वो ये तब करेगा जब उसको, जिस पे मार्जिन ज़्यादा होगा, जिससे उसको बेनिफिट ज़्यादा होगा. सो आपके 3 मेजर फंक्शंस हैं. अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने उस ब्रांड को पेरेंट्स की तरह संभालना है. एक स्टोरी बनानी है उस ब्रांड के पीछे, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए जो एंड तक जाए. गिवन कि आपके बाकी सारे पैरामीटर्स, उसके क्वालिटी के, उसके पैकेजिंग के, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम ना डे इन डे आउट है. ये वैसे ही है कि आपने कि बच्चों के लिए एक ड्राइवर लगाया हुआ है, उसने रोज़ सुबह 7 बजे आना है, चाहे बारिश है, धूप है, पानी है, जो भी है. जिस दिन वो नहीं आएगा, उसको हर रोज़ टाइम पे आने की शाबाश नहीं मिलेगी. जिस दिन वो नहीं आएगा, उस दिन उसके साथ खिंचाई होगी. जी, उसकी खिंचाई होगी. सही कह रहे हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यही है. आपके पास 365 दिन एक दुकान पे माल पड़ा हुआ है. जिस दिन आपके बॉस जाएंगे उस दिन वहाँ माल नहीं होगा, तो आपकी खिंचाई. ठीक है. सो यू कैन नॉट मिस इवन अ सिंगल डे. खास तौर पे आउट ऑफ स्टॉक होना. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन एक दुकान जिस पे आप रोज़ होते हैं, उस पे 2 दिन नहीं हैं आप, तो वो उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है. मार्केटिंग अपनी कैंपेन पे मिलियंस ऑफ रुपया खर्च कर देगा, कंज्यूमर के जहन में डाल देगा कि भाई जाओ और दुकान से ये चीज़ ले आओ, ये तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगी. जब वो दुकान पे जाएगा और वो नहीं मिलेगी, तो वो सारा पैसा ज़ाया हो गया. सही है. सो दैट इज़ वाई ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं.
آپ نے اگر پیرنٹنگ اس کی صحیح نہیں کی اپنے برانڈ کی, اس کی پیکیجنگ میں ایشو ہے, اس کا پیک آپ نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا, آپ کا برانڈ مینیجر کبھی پلانٹ پہ گیا ہی نہیں دیکھنے کہ اس کے اندر یہ بنتا کیسے ہے, اس کا ڈھکن کیسے کھلتا ہے, کنزیومر کو کتنا آسان ہوگا, آپ کا برانڈ نہیں چلے گا. آپ کی سٹوری میں فلا ہے, آپ کا برانڈ نہیں چلے گا. آپ سٹوری کچھ اور بتا رہے ہیں, آپ کا برانڈ کچھ اور بینیفٹ ڈلیور کر رہا ہے, نہیں چلے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں خاص طور پہ دیکھ کر لے آتا ہوں, یار یہ شیمپو جو ہے نا اس سے تو بڑے چنگے بال ہو رہے ہیں, آپ لے آتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے ہیں, یار یہ سٹوری نہیں ٹھیک تھی, تو آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں. آپ ایک بھکاری دیکھیں جو اندھا ہے, آپ اس کو پیسے دے دیں گے, اگلے دفعہ آئیں گے وہ لنگڑا بن کے مانگ رہا ہوگا, یہ کیا بات صحیح ہے. سو whatever story you make, be consistent with it. اور ریالٹی کے اوپر ہونی چاہیے, ریالٹی پہ ہونی چاہیے. جھوٹ آپ نہیں بول سکتے کنزیومر کے ساتھ اگر آپ لانگ ٹرم کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ 2-4 دن کا بزنس کر رہے ہیں تو ضرور جو مرضی کریں, وہ اسکیمز آپ نے نکل جانا ہے, آپ نے نکل جانا ہے, وقتی طور پر ہے, پھر آپ نے نکل جانا ہے. وہ اسکیمز کہلاتے ہیں, وہ بزنس نہیں کہلاتے. بٹ اف یو آر ان دا بزنس, either do what you are saying or say what you are doing. اس کا مطلب یہی بڑا اچھا آپ نے اس کو کلوز کیا ہے کہ کول و فیل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے, کہ جو کہہ رہے وہ بتاؤ, اور جو بتا رہے اسی کو کرو. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ بتا تو رہے ہو کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ فوڈ سیفٹی کے ساتھ ساتھ ہے, لیکن اس کو ہر دوسرا کھانے والا بیمار ہو رہا ہے. تو وہ تو آپ کا پرومس جو ہے وہ تو آپ جھوٹ بولا تھا, آپ نے پرومس تھا ہی نہیں بیسکلی. اور اگر آپ نے کوئی پرومس کیا ہے تو اس کے پیچھے پھر ایویڈنس کھڑے ہوں گے, اس میں سرٹیفکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں آپ کے پروسیسز ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کوالٹی آف آپ کا سٹاف ہو سکتا ہے, اس کے لیبارٹری ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, کوئی تھرڈ پارٹی جو بھی چیز آپ کو ڈسٹنکٹ آپ کی دیکھیں, ایونچولی آپ ہر کام سے اپنی ویلیو فار منی ایکویژن کو بہتر کرتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو وہ جو کام آپ کی ویلیو, آپ بتائیں جی اس کے اندر میں نے زنک ڈالا ہوا ہے, فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں نا بچوں کے جو دودھ کے ایڈز آتے ہیں, وہی بتاتے ہیں وائٹامن اے بی سی ڈی, وہ اسی لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ جو 1200 یا 1800 روپے کا ڈبہ خریدیں گے, اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, جو کہ کمپٹیشن والا جو آپ سے اس کو شاید سستا بھی دے رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ چیزیں نہیں. تو آپ کی بعض کیٹیگریز چلتی فنکشنل بینیفٹس میں, جہاں R&D انوالو, آپ نے کتنی اچھی R&D کی, آپ کے کمپٹیشن نے کتنی اچھی کی, وہاں ڈفرینسیشن آتی. لیکن جو کموڈیٹائزڈ ہو چکی ہیں پروڈکٹس, کولاز ہیں, جوسز ہیں, بسکٹس ہیں, اس میں اب فنکشنل بینیفٹس نہیں رہ گئے, وہ سیم لیول پہ آ گئے, سب آلموسٹ سیم لیول پہ آ گئے ہیں. تو اس میں آپ کے پھر ساتھ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ایموشنل ایک سٹوری ہوتی ہے. صحیح کہ جی یہ بچہ یہ بڑا اس لیے ہوا, اور اس نے بڑے ہو کے یہ ڈگری اس لیے حاصل کی کہ تو ڈالڈا کھا رہا تھا, اس کا دماغ ڈالڈا نے مزید تیز چلایا. سو واٹ ایور دا اسٹوری ہے, ایڈونچر دکھا رہے ہوتے ہیں, جو مرضی دکھائے. پیپسی پینے والا ماؤنٹین ڈیو ہے, وہ ایڈونچر دکھاتا ہے کہ جی یہ پی کے آپ جو ہے نا آپ کی ایڈونچر والی, اور وہ آپ کی نہ بھی ہو, آپ فوراً جب پیئیں گے آپ اس ایڈ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, آپ کہیں گے یار میرے اندر تو وہ اور فیلنگ آئی ہے میرے اندر. سو واٹ ایور یور اسٹوری از, دیر از نو رائٹ اور رانگ ان دیٹ اسٹوری. وٹ ایور اسٹوری یو چوز, یو ول بی بلڈنگ یور ویلیو فار منی ایکویژن. اس کو بس دھیان سے رکھیں. اور اس پوری پیرنٹنگ ایکسرسائز میں جو سب سے کی فیکٹر ہے میرے خیال میں آج کل کے خاص طور پہ دور میں, وہ آپ کی پرائسنگ ہے. پرائسنگ ہے کہ آپ نے وہ پرائسنگ کہاں رکھنی. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری تھیریز ہیں, لیکن وہ جو بالکل جھٹکا میتھڈ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا برانڈ ہونا چاہیے جو والیوم لے کر آئے آپ کے پورٹ فولیو میں. آپ کی جو گاڑی جا رہی ہے سامان لے کے, اس کو وہ بھر دے, اتنا والیوم ہو اس کا, اس پہ آپ بے شک بالکل منیمم اماؤنٹ کما رہے ہیں. جب وہ گاڑی آپ کی بھری جائے گی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نکل آئی, اس کے بعد آپ اس کے اندر چاہے سونا بھی رکھ کے بھیج دیں, سونے کی ایک ڈلی ویسے آپ لے جائیں گے تو آپ کو کاسٹ زیادہ کرے گی, لیکن اس کے اندر ایک رکھ کے بھیج دیں, وہ بک گئی تو آپ کو بہت سارا پروفٹ آ جائے گا, کاسٹ اس کی کوئی نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ جو برانڈ فیملی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے, آپ کا جو پورٹ فولیو ہے برانڈ کا, برانڈ فیملیز کو آپ کو ایکسپینڈ کریں اپنی. جی, کچھ ہیں لو پرائس ہیں, اکنامیکل ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ہائر اینڈ کے اوپر ویلیوڈ پروڈکٹ ہیں. دیکھیں کچھ ہیں جو والیوم ڈرائیور ہیں, اور کچھ ہیں جو ویلیو ڈرائیور. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں اگزامپل دوں اگر, تو نیسلے کا پورٹ فولیو دیکھ لیتے ہیں. نیسلے کے پورٹ فولیو میں ملک پیک جو ہے, یا نیڈو جو ہے, یا مے بی پانی بھی شاید ہو سکتا ہے, وہ یہ والیوم ڈرائیور برانڈس. اس پہ وہ مارجن پر لیٹر شاید بہت کم کما رہے ہیں,
لیکن والیوم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایبسولوٹ اماؤنٹ ان کی زیادہ والیوم اینڈ ٹرن اوور زیادہ ہے. جی. پھر اس کے ساتھ نیسکیفے ہے, آپ کے نیسلے کی کریم ہے, اور برانڈ ہے, ان کی ویلیو زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا والیوم اتنا نہیں ہوگا. اب میرے اور آپ کے گھر میں جتنا دودھ استعمال ہوتا ہے, کریم شاید اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کریم کی بھی اور اسپیشلٹیز میں چلے جائیں, فلیورڈ کریمز میں چلے جائیں تو وہ اور کم ہو جائے گا, لیکن ان کی پرائس زیادہ ہوتی. تو یہی حال ہر کمپنی کو بھی اپنے ساتھ کرنا چاہیے. آپ ایونچولی ایکسپینڈ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا یہ والا کنزیومر بھی, میں یہ پروڈکٹ بنا رہا ہوں, اس کے ساتھ یہ بھی بنا سکتا ہوں, تو اس کو آپ ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے ایکسپینشن اور تھرو نیو پروڈکٹس, ٹھیک ہے, ایک ہے ایکسپینشن تھرو فلیورس, اور ایک ہے ایکسپینشن تھرو ایس کے یوز. ایس کے یو کہتے ہیں سائز آف دا پیکنگ, یعنی کہ آپ 100 گرام 50 گرام اس طرح آپ اس کو کر لیتے ہو. جی. تو ایس کے یوز کا ایک مقصد ہے, وہ مقصد یہ تھا کہ آپ کے ڈفرینٹ نیڈس کے ساتھ کنزیومر آتے ہیں. ایک کو بیچلر آ جائے گا, اس کو صرف ساشے چاہیے ایک وقت کی واش کے لیے, ایک فیملی آ جائے گی جس کو بڑا پیک چاہیے. سو یہ آپ ایس کے یو وائز ایکسپینشن, فلیور وائز ایکسپینشن, اور نیو پروڈکٹس کے ساتھ ایکسپینشن, یہ ساری چلتی رہتی ہیں. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, آئیں گی جائیں گی, نئی پروڈکٹس آئیں گی, کوئی کلک ہوں گی, کوئی پٹ جائیں گی. جتنی اس وقت مارکیٹ میں لوگوں کے پاس چوائسیز اویلیبل ہیں, اس میں برانڈ کو کنزیومرز کو ٹرائل کرانا آج کل کے دور میں, اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ آپ پہ سوئچ ہو جائیں گے, بڑا مشکل کام. جتنی نئی پروڈکٹس ہر روز لانچ ہو رہی ہیں, آپ کبھی سپر مارکیٹ میں جائیں, ایک آئل جو ہیں ساری آئلز بھری کھڑی ہوتی ہیں, وہ جو برانڈ ایمبیسڈرس کی, ایک آپ کو کھینچ رہی ہے جی ہمارے والا ٹرائی کریں, ایک کھینچ رہی ہے ہمارے والا ٹرائی کریں. تو یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے, آپ کو کنزیومرس ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے کانسٹنٹلی انوویٹ کرنا ہے. باقیوں کا ڈبہ سیدھا کھلتا ہے, آپ کا درمیان میں سے کھلنے لگ جائے. سو you need to keep on changing your value for money equation. چاہے وہ انوویشن کے تھرو کریں, فلیورز کے تھرو کریں, ایس کے یوز کے تھرو کریں, نئی پروڈکٹ کے تھرو کریں, جو مرضی کریں, لیکن کنزیومر کو آپ نے انگیج رکھنا ہے اپنے پاس, وہ آپ کو ریکنسیڈر کرتا رہے ہمیشہ. جی. کنزیومر آپ کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے. یہ جو بڑی کمپنیز اپنی کانسٹنٹ بلینز آف روپیز لگا رہی ہیں مارکیٹنگ پہ, ہر بچے کو نیسلے کا پتہ ہے, پیپسی کا پتہ ہے, کوک کا پتہ ہے, لیکن ہر چینل پہ ہر سب سے بڑا ایڈ ان کا ہوتا ہے, ہر تھوڑے ٹائم کے بعد آ رہا ہے, ایڈ آ رہا ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ کنزیومر کے مائنڈ پہ اب اویئرنیس میں ہم لوگ کہتے ہیں, ریسرچ کہتی ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف اویئرنیسز. ٹھیک ہے, میں آپ سے سمپل ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے گاڑی کے کسی برانڈ کا نام بتائیں. سوزوکی. اب یہ جو سوزوکی آپ نے بولا, سوزوکی از ٹاپ آف مائنڈ, کہ جو پہلا آپ سے جب پوچھیں گے, جو پہلا نام آپ بتائیں گے وہ ٹاپ آف مائنڈ ہوگا, اور زیادہ لائکلینس یہ ہے کہ وہ برانڈ آپ استعمال کر رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, زیادہ لائکلینس کی آپ اپنا برانڈ بتائیں گے نا. مجھ سے آپ پوچھیں گھڑی کون سی ہوں گا, ایپل واچ میں پہنی ہوئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے جی صابن کون سا ہوں گا, جی لائف بوائے, وٹ ایور. تو پہلا منہ سے آپ کے وہی نکلے گا جو آپ استعمال کر رہے ہو. اب آپ کو بار بار کمیونیکیشن کرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جب ایکچوئل, وہ ہم کہتے ہیں مومنٹ آف ٹروتھ وہ ہوتا ہے جب ایکچولی آپ پیسے دے کے ایک چیز خرید رہے ہیں. اس سے پہلے تک آپ کے پاس سارا ٹائم ہے, آپ دماغ میں ڈالتے رہیں. میں جب جاؤں گا دکان پہ, میرے دکان ذہن میں جو سب سے پہلا برانڈ آئے گا, میں وہ والا برانڈ اٹھاؤں گا. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے بیوریجز خریدنی, لیکن میں ذہن سے ارادہ بنا کے لکھتا ہوں مجھے کوک چاہیے. میں یا تو کوک کا لائل کنزیومر ہوں, تب تو میں سب کچھ سائڈ پہ کرتے ہوئے میں سیدھا کوک پہ چلا جاؤں گا, لیکن اگر میں کسی کو کنسیڈر نہیں کروں گا. لیکن اگر میں لائل کنزیومر نہیں ہوں تو مجھے رستے میں ایک بندہ پکڑ لے گا, نیکسٹ کولا والا, کہیں گے آپ استغفر اللہ, آپ کوک پینے جا رہے ہیں. تو میرے وہ ایموشن کو وہ کرے گا. ایک اور آ جائے گا گورمے والا, کہے گا جی آپ کوک آپ کو پڑتی ہے اتنے کی, یہ آپ ٹرائی کریں, یہ کوک سے تو ڈفرینٹ تو نہیں ہے, لوکل برانڈ ہے, آپ پاکستان کو. سو دیر ول بی اے لاٹ آف نوائزز ٹل دا ٹائم آئی میک دیٹ ڈیسیژن. تو آپ کو کانسٹنٹلی کنزیومر کو, آپ یہ نہیں کر سکتے, ابھی آپ کو پچھلے ہفتے تو بتایا تھا کہ ہمارا برانڈ ہے, آپ نے لیا نہیں جا کے اسٹور پہ, تو وہ کوئی آپ کا رشتے دار تو ہے نہیں کنزیومر.
کنزیومر کے آپ نے مائنڈ پہ اسی طرح، اسی لیے آپ کو کوک، پیپسی یا بڑے برانڈس ہیں، بار بار ان کا نام لے رہا ہوں، لیکن ان کو ٹی وی پہ بھی نظر آئیں گے، ہورڈنگز بھی نظر آئیں گی، دکانوں پہ جائیں گے وہاں بھی سب سے زیادہ پریزنس انہیں کی ہوگی، جہاں جائیں گے یہ آپ کے پاس آس پاس ہوں گے، صرف ٹاپ آف مائنڈ رہنے کے لیے، صحیح ہے، کہ جو ہی چیز ٹاپ آف مائنڈ سے سلپ ہوئی، کوئی دوسرا برانڈ آ گیا ٹاپ آف مائنڈ، صحیح کہہ رہے جو ہی دوسرا برانڈ آیا سیلز گئی. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور گاڑی کا نام بتائیں، کسی اور گاڑی کا نام بتائیں. ہیں. میں ٹوٹا بتا دوں گا. ٹھیک ہے، اس میں بھی چانس ہے کہ شاید یہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کوئی اور بتائیں. میں کبھی آپ کو مرسیڈیز کا نہیں بتاؤں گا پہلے. صحیح. تو اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پہلا تو زیادہ تر اپنا نام بتاتے ہیں، دوسرے تیسرے میں پھر ایسپریشنل برانڈز آ جاتے ہیں. اچھا، جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ یار یہ میں، جس کی خواہش رکھتا ہے بندہ وہ دیکھتا بھی ہے اس برانڈ کو، تو وہ بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں. اب ایک لیٹ سے ایک برانڈ ہے ڈی ایف ایس گلوری، پاکستان میں گاڑی ہے، بکتی ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، نہ آپ کے اویئرنیس میں آئے گا جب تک کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. اب میں نے آپ کو بتایا تو شاید آپ کے ذہن میں کہیں آ جائے، کہیں آپ نے پڑھا ہو، یا میں سرچ کروں گا یار یہ ہے کیا، سرچ کریں گے. یا اس کی یہ حالت اس لیے ہوئی کہ اس نے کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا کنزیومر کے ساتھ. اس کو صرف وہ جانتے ہوں گے جو 8 گاڑیاں اس کی بکی ہیں، وہ لوگ اس کو جانتے ہوں گے. سو کمیونیکیشن ود کنزیومر از ویری ویری امپورٹنٹ، چاہے کسی بھی طریقے سے کریں. کمیونیکیشن کے زلینز میتھڈز ہیں، اب تو سوشل میڈیا پہ تو اور زیادہ اس کی وہ ہو گئی ہے، لیکن آپ کو اپنے کنزیومر کے دل میں ہرا بھرا رہنا ہے. آپ 4 دن پودے پہ پانی نہ ڈالیں، وہ مرجھا جائے گا. اچھا، اس کے لیے مثلا ہم پاکستان میں ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے لوکل برانڈز ہیں یہ ہمارے ڈیولپ ہوں اور یہ ہماری پریورٹیز بن جائیں. اب اس کے اندر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں ٹاپ آف دا مائنڈ رہنا ہے ہمارے برانڈز کو، چاہے آپ کوئی چھوٹے سے کباب بنا رہے ہیں، چاہے آپ ایف ایم سی جی کے اندر ایک بڑی لائن لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ آپ ٹاپ آف دا مائنڈ رہیں کنزیومر کے. اچھا، اب اس میں بتائیے کہ اس میں جیسے کہ ابھی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ میرا برانڈ کے نام سے ہم ایک ٹریڈ شو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، کراچی میں وہ ہو چکا ہوا ہے. اس طرح کے بے شمار ٹریڈ شو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو لوکل برانڈز ہیں ان کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کے ٹریڈ شو آتے ہیں، ان کی برانڈ کو ٹاپ آف مائنڈ یا کنزیومر کے سامنے لانے میں کتنا کو رول ہوتا ہے، اس میں کیوں جانا چاہیے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیں، اسی پہ آتے ہیں واپس. ان برانڈز کو، جتنے بھی لوکل برانڈز ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اویئرنیس چاہیے. تو یہ ٹریڈ شوز ان کو اویئرنیس دے دیتے ہیں. اچھا، گڈ. ٹھیک ہے، آپ کے پاکستانی جتنے بھی اٹینڈیز ہیں وہاں، جو فیملیز ہیں، ان کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ جی وہاں آئیں، وہاں فوڈ کے اسٹالز بھی ہوں گے، وہاں آپ کو سارے برانڈز ایک چھت کے نیچے ملیں گے، برانڈز ڈفرینٹ پروموشنز دے رہے ہوں گے. آج کل ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے تو ہماری فیملیز نکل کے وہاں پہنچ جاتی ہیں. تو ان جتنے برانڈز وہاں جو اسٹال لگائیں گے ان کو ایک آڈینس مل جائے گی جو آپ کے اسٹال پہ خود آئے گی، پھر رہے ہیں وہ آپ کے اسٹال پہ آئیں گے. اب آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس اسٹال پہ خالی بیٹھے پنکھا جھل رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، یا چھوڑ کے چلے گئے، یا چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی مرضی ہے. یا آپ نے اس کو اتنا زبردست اسٹال کو بنایا ہوا ہے کہ وہ کہ یار یہ تو اس برانڈ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، صحیح ہے. اور یہ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں، وہاں آپ ٹیک کی مدد لے سکتے ہیں، اچھے لوگ وہاں کھڑے کر سکتے ہیں جو لوگوں کو بریف کریں، ٹرائل کروا سکتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی مشینز ہیں. تو وہ آپ کے پاس ایک کیپٹیو آڈینس ہے جس نے فیصلہ اس نے کر لیا ہے کہ میں نے ایکسپو سینٹر آنا ہے. اب جو آ گیا ہے اس نے پورے ایکسپو سینٹر کی گلیوں میں گھومنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ خود کئی دفعہ گئے ہوں گے، ہم کئی اسٹالز پہ رکتے ہی نہیں ہیں، کئی پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی اس کا انٹرسٹ بھی زیادہ نہیں، لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری انفارمیشن لیتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی مثال ہے ٹی وی کی. آپ کئی ایڈ اسکپ کر دیتے ہیں اور کئی ایڈز آپ کو روک لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اگر آپ اسٹال پہ کریں گے، آپ نے اتنی ایفرٹ کر لی ہے کہ وہاں اسٹال لگا لیا ہے، تو اسٹال کو خالی مت چھوڑیں. صرف اس کی ٹیبل پہ بروشر رکھ کے ایک بندہ جو زندگی سے بھی تنگ ہو وہاں نہ بٹھائیں. آپ کچھ وہاں انٹریکشن رکھ دیں. آپ کے پاس کیپٹیو آڈینس آ رہی ہے جس نے کہیں نہیں جانا، اس کو ٹرائل کروائیں، اس کو ڈیمونسٹریشنز دیں اپنی مشینز کی، اس کو بتائیں اپنے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ جو ایکسپو کرانے والے جو آفیشلز ہیں یہ آپ کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے، وہ صرف آپ کو آڈینس دے سکتے ہیں. اور جی یہ 50 لاکھ بندہ 2 دنوں میں آپ کو آپ کے اسٹال پہ آئے گا. اب آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ٹی وی آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ 1 ملین کنزیومر روز ٹی وی دیکھتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، اور اس ٹائم پہ دیکھتا ہے، یہ ڈرامہ دیکھتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ وہاں ایک
ایک بالکل واحیات سا ایڈ چلا دیں یا انٹرسٹنگ ایڈ چلا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. کتنا امپیکٹفل آپ نے اپنا میسج بنانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. جتنا امپیکٹفل ہوگا لوگ اس کو یاد کریں گے. آپ کو بھی مجھے بھی کئی ایسے ایڈز یاد ہیں جو بچپن میں ہم نے دیکھے تھے، امپیکٹفل تھے، ہمیں آج بھی یاد ہیں. تو جتنا امپیکٹفل ہوگا کمیونیکیشن اتنی آپ کو یاد ہوگی. اور یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے. بالکل کاسٹ افیکٹو ہے جی. دیکھیں آپ کے برانڈ کو آپ ایکسپیرینس کرانے کا موقع دے رہے ہیں نا. آپ اپنے، ہم کہتے ہیں ایک چیز ٹرم یوز کرتے ہیں کہ برانڈ پرسنالٹی دکھانے کا موقع دے رہے ہیں. تو جس طرح جب میں انڈیویجول ہے نا آپ کا ایک برانڈ، جس طرح میں ایک انڈیویجول ہوں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، برانڈ بھی ایک انڈیویجول ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے. تو ہم وہ اکثر کہتے ہیں اپنے مارکیٹنگ کی، جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں آفیسز میں، کہ یار ذرا یہ جو برانڈ ہے، فار ایگزامپل تپال کی ذرا شکل بنائے نا، کیسا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی 40 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے، کس طرح کا ہوگا؟ بال کیسے ہوں گے؟ داڑھی کیسی ہوگی؟ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا؟ چلتا کیسا ہوگا؟ گاڑی کیسی ہوگی؟ کس سوسائٹی میں رہتا ہوگا؟ تو وہ پوری ہم ایک پرسنالٹی بناتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے وہ پرسنالٹی اپنی برانڈ کی، آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ کنزیومر آپ کے پاس آ کے دیکھ رہا ہے. ادروائز وہ آپ کے برانڈ کو جج کرتا ہے صرف شیلف پہ پڑے ہوئے یا ایڈ دیکھ کے. اب وہ آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ کبھی گئے ہوں گے گلف فوڈ پہ، ایسے مزے کے وہاں سٹال ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ برانڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ اس میں سے گزر کے جائیں، وہ آپ کو اپنی برانڈ کی سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں، پروسیس بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس کیپٹیو آڈینس ہے. آپ اس کو جو مرضی دکھائیں. دیکھیں ایکسپو والے اور کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک صرف انوائرمنٹ دینا اور ایک انہوں نے بندے لا کے دینے. ٹھیک ہے، بندے صرف تب آئیں گے جب بندوں کو وہ ایکسپو والے بتائیں گے جی ہمارے پاس یہ 500 برانڈ وہاں ایگزیبٹ کریں گے، کھانے کا انتظام بھی ہوگا، رات کو ایک میوزک بھی ہوگا، یوں آئیں وہ آئیں. لوگ 14-15 کی چھٹی ہے، لوگ انٹرٹینمنٹ ڈپرائیوڈ ہیں، وہاں پہنچ جائیں گی فیملیز، ہر جگہ پہنچ جاتی. اچھا، یہ تو اینگل ہو گیا ہمارے برانڈ اونرز کا یا جو بزنس کر رہے ہیں. اب جو کنزیومر ہے، کنزیومرز کو جو ہے، جو پبلک ہے، اس کو اس طرح کے ٹریڈ شو میں کیوں آنا چاہیے؟ میرا برانڈ ٹریڈ شو میں کیوں آنا چاہیے ان کو؟ کنزیومر کا انٹرسٹ 2 ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کو ایک فیسٹیوٹی میں چلا جاتا ہے، اپنا دن گزار لیتا ہے. دوسرا اس کو وہ اس میں آتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی ڈسکاؤنٹس مل جائیں، ہو سکتا ہے کچھ سیمپلز مل جائیں، ہو سکتا ہے ہم اچھا کھانا کھا لیں گے. سو اس کے لیے ایک تفریح ہے عام فیملیز کے لیے. لوگ وہاں فیملیز میں آتے ہیں، گھوم پھر کے اور چلے جاتے ہیں. اس سے آپ کو یاد ہوگا ہماری جوانی کے ٹائم پہ صنعتی نمائشیں لگا کرتی. جی بالکل، اس میں یہی ہوتا تھا. ہارس اینڈ کیٹل شو لگتا تھا لاہور میں. وہ تو خیر ابھی بھی لگتا ہے، لیکن صنعتی نمائشیں لگا کرتی. بالکل لگا کرتی تھی. یہ ملٹی فارم اور جتنے بھی برانڈز ہیں یہ وہاں اسٹال لگاتے تھے، ڈسکاؤنٹڈ چیزیں بیچتے تھے. ہم اپنی فیملی کے ساتھ پورا گھومتے تھے. وہاں ایک کونے پہ لکی رانی والوں نے اپنا لگایا ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی. تو وہ ایک فل انٹرٹینمنٹ تھی. وہ انٹرٹینمنٹ آپ کو کنزیومرز کو دینی پڑے گی فیملی کے ساتھ وہاں آنے کے لیے. وہ ان کا ریزن بنے گا وہاں آنے کے لیے. سیکنڈ ٹریڈ شوز ہوتے ہیں جو مشینز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سروسز کے آپ نے کچھ وہ کیا. اس میں آتے ہیں بائرز، B2B بائر، سیریس بائرز آتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. یہاں بھی آتے ہیں B2B والے. ہو سکتا ہے کسی کو چیز چاہیے ہو، وہ کوئی چیز کا اسٹال دیکھنا ہے، بٹ لیکن زیادہ تر یہاں فیملیز آئیں گی. نارمل یہ B2C ہوگا بیسیکلی، بزنس ٹو کنزیومر، زیادہ B2C ہوگا. تو ان کے لیے صرف اٹریکشن یہ ہے کہ ان کا ایک دن اچھا گزر جائے گا. دل گیٹ ٹو سی ڈفرینٹ برانڈس اور فیسٹیوٹی ہے ان کے لیے. اچھا عامر صاحب، آپ سے ایک آخری کوشچن کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا بزنس مین پاکستان کے اندر مارکیٹنگ، برانڈنگ اور سیلز یہ اس کی اپنا پریورٹی نہیں ہے، یہ اس کی لیسٹ پریورٹی ہے. جب مشکل میں ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف توجہ کرتا ہے، لیکن جب وہ مشکل میں آتا ہے اس کے پاس فنڈ ہی نہیں تھے اس کے اوپر لگا سکے. تو بزنس جب سٹارٹ ہو رہا تھا تو پاکستان کی اکثریت جو بزنس مین ہے وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتی ہے. وہ زیادہ تر اپنے پروڈکٹ کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے، پروڈکشن کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے، ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو تینوں سروسز ہیں، یہ جو مل کے ایک سروس بنتی ہے برانڈنگ کی، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ نے اس کو ایک نیا نام دیا تھا پیرنٹنگ، اس کے بعد اسٹوری ٹیلنگ ہے، اس کے بعد پھر ڈسٹریبیوشن ہے. اچھا، یہ اس کے لیے جو اس کو رہنمائی چاہیے، اب وہ کیسے لے کے اس کا یہ بزنس چلنا چاہیے، یا وہ خود کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ ایکسپرٹس کی رائے، مثلا ایکسپرٹس وہ سوچتا ہے بڑے مہنگے پڑتے ہیں، حالانکہ اس کے ایکسپرٹس مہنگے نہیں پڑتے. تو اس کے پاس کون سے راستے بنتے ہیں کہ وہ یہ سروس لے؟ اگر اس کے پاس خود ایکسپرٹیز نہیں ہے تو پھر کیا کرے وہ؟ دیکھیں بالکل کسی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹنگ
کوئی ایسا ٹیکنیکل کام نہیں ہے جس کے اندر آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے. اگر آپ ان تینوں چیزوں کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ جی یہ تینوں چیزیں کتنی ضروری ہیں لوگوں کو, اور ان تینوں چیزوں بھی چھوڑیں, وہ جو اسٹیجز ہیں نا, اویئرنیس, کنسیڈریشن, ٹرائل, ریپیٹ اور لائلٹی, اگر آپ انہیں کو سمجھ جائیں نا, اور وہ سارے سمجھتے ہیں. دیکھ ہمارے پاس دو قسم کے پاکستانی برانڈ اونرز ہیں. ایک وہ جو کوئی اور بزنس کر رہے ہیں, B2B کا, ایکسپورٹس کا, کسی اور چیز کا, ان کو وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں اس بزنس کی طرف کہ جی ہمیں کنزیومر بزنس میں بھی آنا چاہیے, ہمیں آپ اپنا برانڈ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ جب آتے ہیں تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں. وہ فار ایگزامپل اپنی اسٹیل کا کام کرتے ہیں, وہ دنیا کے سب سے بڑے اسٹیل کے کارخانے والے ہوں گے. وہ کہتے ہیں یار ہم آتے ہیں کل سے ہم صابن لانچ کریں. ٹھیک ہے جی, آ جائیں. اسٹڈی کرتے ہیں جی صابن کے اندر مارکیٹ میں اتنی ایکسپینشن کی گنجائش ہے, پلیئرز بھاگ رہے ہیں, ہم صابن میں آتے ہیں, بالکل آ جائیں. ایشو یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہی پتہ چلے گا کہ میاں صاحب اسٹیل والے آ گئے ہیں صابن میں, تو وہ لائن بنا کے باہر کھڑے ہو جائیں گے کہ جی میاں جی صابن آ گیا تھے, وہ وسیلہ لے. ایسا نہیں ہوتا. ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے, اور یہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس نے بھی برانڈ لانچ کرنا ہے وہ خود نکلے, موٹر سائیکل پہ نکلے, ہر قسم کی دکان پہ جائے, 5 منٹ وہاں کھڑا رہے, اور اس کو پتہ لگ جائے گا سارا کچھ کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اپنا برانڈ اگر اس نے لانچ کیا ہے اور اس کا برانڈ نہیں چل رہا یا چل رہا ہے, دونوں صورتوں میں وہ کسی ایک دکان پہ جا کے خاموشی سے 10 منٹ کھڑا رہے, اس کو پتہ چل جائے گا میرا برانڈ کیوں نہیں چل رہا یا کیوں چل رہا, یا کیسے بہتر ہو سکتا ہے, کیوں نہیں چل رہا. اس کی چند ایک ریزن ہوں گی, یا وہاں پڑا نہیں ہوگا اس دکان پہ, تو اس کو اپنی ڈسٹریبیوشن ٹھیک کرنی ہے. پڑا ہوا ہے اور کنزیومر نہیں آ کے مانگ رہا, تو اویئرنیس ٹھیک کرنی ہے. اور اگر مانگ رہا ہے اور واپس کر کے جا رہا ہے تو کوالٹی ٹھیک کرنی ہے. کنزیومر مانگ رہا ہے اور دکاندار نہیں دے رہا تو مارجن ٹھیک کرنا ہے. دکاندار کو اتنے پیسے بنانے دیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ پش کرے. تو ہر چیز کا بڑا سمپل سا علاج ہے, اور صرف یہ ہے کہ آپ جا کے دکان پہ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ سارا دن اے سی والے کمرے میں بیٹھا رہنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کوئی بندہ میرے لیے جا کے میرا برانڈ چلا دے گا, تو یہ نہیں ہوگا. ہاں تب ہوگا جب یہ بہت بڑا برانڈ بن جائے گا, پھر آپ وہ تو جب بڑا ہو جائے گا تو پھر تو وہ خود ڈکٹیٹ کرے گا نا جی, وہ پھر آپ سے پوچھے گا بھی نہیں. صحیح ہے. لیکن جب آپ لانچ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی سویرے اسکول پتہ نہیں کسی طرح پہنچ جائے گا, کہڑے اسکول جانا ہے, کیڑی میڈم نے پڑھانا ہے وہ بھی سانو نہیں پتا, پڑھا کے بھیج دینا, کی کھانا ہے وہ بھی مینوں نہیں پتا, کوئی تم باہروں دے جائے گا وہ کھا لے گا, پھر اس طرح برانڈ نہیں چلتا. اگلے دن اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی, وہ فوت ہو جائے گا. عامر صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر کہ آج آپ تشریف لے کے آئے. تو ناظرین, عامر صاحب ہمارے ساتھ 14 یا 15 اگست کو جو ہمارا لائیو نالج اینڈ لرننگ لاؤنج ہوگا ایگزیبیشن کے اندر, وہاں بھی موجود ہوں گے. تو آپ برانڈنگ کے اوپر جتنے بھی آپ کے کوشچنز ہیں, اس سے پہلے بھی آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ایک دفعہ پھر ٹائم لے کے تو آپ کے تمام کوشچنز کو ایڈریس کر لیں. ادروائز لائیو جو عامر خواص صاحب ہیں یہ ہمیں وہاں پہ مہیا ہوں گے 14 اگست یا 15 اگست کو, جس دن بھی ہمارا وہاں پہ لائیو جو ہے نا وہ نالج اینڈ لرننگ لاؤنج ہوگا. آپ اس میں تشریف لے کے آئیے, آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں. آپ اپنی سٹوری ان کو بتائیے, ان کی سٹوری سنیے, اور سٹوریز کے اوپر آپ ان سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اور ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس طرح کے سیشن کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کا بزنس بہتر ہو. تو عامر خواص صاحب آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ تشریف لے کے آئے.